اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے مفاد مغرب کا، پیسہ سعودیہ کا اور ایندھن پاکستان. ویورز، سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے نام سے اور ان کے ریفارمز پروگرام سے تو آپ اچھی طرح آگاہ ہوں گے. مارچ 2018 کے تیسرے ہفتے موصوف امریکہ کے دورہ پر گئے. 22 مارچ کو، جو کہ ان کی واپسی کا دن تھا، عزت مآب نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک سنسنی خیز انٹرویو دیا تھا، جس میں کہا تھا کہ مسلک کے طور پر وہابیت کا سلسلہ شروع سے چلتا آیا ہے. سرد جنگ یعنی کولڈ وار کے دوران اس میں تیزی آئی. مدعا یہ تھا کہ روس کے ساتھ مقابلے کے لیے کرائے کے سپاہی تیار کیے جائے جو کوٹ ان کوٹ جذبہ شہادت سے سرشار ہوں اور سوچے سمجھے بغیر دشمن سے بھیڑ جائے، جو محض مسلم دنیا سے ہی فراہم ہو سکتے تھے. ولیعہد نے مزید فرمایا کہ ہمارے مغربی دوستوں نے زور دیا تھا کہ ہم منتخب مسلم ممالک میں مسجدوں اور مدرسوں پر انویسٹ کریں جہاں نوجوانوں کی برین واشنگ ہو سکے. اس سے دوہرا فائدہ ہوگا. ایک تو جہادی مسلسل ملتے رہیں گے، دوسرے خصوصی تربیت کی بدولت وہ روس کو ازلی دشمن جانیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے. ولیعہد نے مزید فرمایا کہ فی الحقیقت ہم اپنا ٹریک کھو بیٹھے تھے، جس پر اب بتدریج واپس آ رہے ہیں. فرینڈز، ذرا پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2017 میں ریاض میں انٹرنیشنل انویسٹرز کانفرنس ہوئی تھی، جس کے اختتام پر ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گارجین کو ایک زبردست قسم کے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، ادھر واپس جا رہے ہیں جو فی الحقیقت ہم تھے، ماڈریٹ اسلام والا ملک جس کے دروازے پوری دنیا اور تمام مذاہب کے لیے یکساں طور پر کھلے تھے. مزید وضاحت فرمائی کہ گزشتہ 30 برسوں میں جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا رہا وہ ہمارا اصلی چہرہ نہیں. اس دوران سعودیہ میں ہونے والی تمام تر تبدیلیوں کو انہوں نے انقلاب ایران کا شاخسانہ قرار دیا کہ یہ سب ہمیں مجبوراً حفظ ما تقدم کے طور پر کرنا پڑا، کیونکہ ایران انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہا تھا. خواتین حضرات، آپ کو شاید یہ بھی یاد ہو کہ انقلاب ایران کے کچھ عرصہ بعد نومبر 1979 کو 500 کے لگ بھگ شدت پسندوں نے حرم کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا. سرگنا نے اعلان کیا کہ اس کا بھائی امام مہدی ہے اور وہ عالم اسلام کو مغرب کے خرافات سے نجات دلائے گا. قبضہ کئی روز جاری رہا، جسے سعودیہ بمشکل چھڑوانے میں کامیاب ہوا تھا. یرغمال بنائے جانے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں جان سے گئے، جن میں اکثریت زائرین اور سیکیورٹی والوں کی تھی. شکوک و شبہات کی اس فضا میں ایران نے اس شیطانی اقدام کا ذمہ دار امریکہ
اور اسرائیل کو ٹھہرایا تھا، جس پر عالم اسلام میں شدید مظاہرے ہوئے، جس سے سعودی حکومت ہل سی گئی تھی. اٹ واز جسٹ شیکن. تاثر کچھ اس قسم کا تھا کہ گویا مسلم ورلڈ حرمین شریفین کی حفاظت کے حوالے سے آل سعود کی صلاحیت سے مطمئن نہیں. نتیجتاً شاہ فیصل مرحوم کا روشن خیالی کا ایجنڈا پس منظر میں چلا گیا اور مذہبی ونگ بتدریج مضبوط ہوتا گیا، اور سعودیہ کا وہ رخ متعین ہوا جو چند برس پہلے تک ہم دیکھتے آئے. وہابیت، خواتین حضرات، وہابیت مدتوں سعودیہ کا مسلک رہا ہے. اس کے بانی محمد بن عبد الوہاب کا زمانہ 18ویں صدی کا ہے. آل سعود کے جد امجد محمد ابن سعود اس وقت تک ایک قبائلی سردار تھے، اور اثر و رسوخ بتدریج بڑھ رہا تھا. محمد ابن عبد الوہاب ایک مذہبی اسکالر تھے. دونوں کا رابطہ ہوا تو طے یہ پایا کہ سرزمین حجاز میں ایک عظیم الشان سلطنت کے قیام کے لیے دونوں مل کر جد و جہد کریں گے. آل سعود فوجی اور سیاسی امور کے ذمہ دار ہوں گے، جبکہ مذہبی معاملات کو محمد ابن عبد الوہاب دیکھیں گے. کم و بیش 2 صدیوں سے یہ انڈرسٹینڈنگ چلتی آ رہی تھی، مگر چند برسوں میں زمانہ قیامت کی چال چل گیا. لیڈیز اینڈ جنٹل مین، ماضی کا سعودی عرب بہت پیچھے رہ چکا. مذہب کے نام پر لگائی جانے والی سماجی پابندیاں بھی ماضی کا فسانہ بن کر رہ گئیں. کیپٹل سٹی ریاض سمیت کسی بھی بڑے شہر میں نکل جائیں، آپ کو وہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا جو جدید دنیا کے بیشتر شہروں میں ہو رہا ہے. سینما، کلب، تھیٹر، کیفے، ریسٹورانٹس اور تفریح کے دیگر ذرائع شد و مز سے کھلے ہیں اور بھرپور انداز میں شہریوں کی تواضع کر رہے ہیں. غیر ملکی طائفوں کی آمد و رفت نے ماحول میں الگ گرمی پیدا کر رکھی ہے. صدیوں کی فرسٹریشن، کوٹ ان کوٹ، صدیوں کی فرسٹریشن نکالنے کے لیے سرکاری سطح پر انٹرٹینمنٹ اتھارٹی بھی قائم ہو چکی، جو تفریحی جوش و ولولہ برقرار رکھتی ہے. ٹورسٹ کا ہجوم ہر جگہ، جو زندگی کو بھرپور انداز میں انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں. مقامی لوگ کنگڈم کی برق رفتار ترقی دیکھ کر برملا کہتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہماری زندگیوں میں یہ سب کچھ ہو پائے گا. ایک نے تو وفور شوق میں یہاں تک کہا کہ خوشحالی اور جدیدیت کا یہ دریا انتہا پسندی اور دہشت گردی کو بھی بہا کر لے جائے گا، کیونکہ یہ سب غربت اور افلاس کی نشانیاں ہیں. جو سماجی اور معاشی اور ٹیکنالوجی کا شعبہ ترقی کر رہا ہے اور لوگ زندگی کی خوبصورتیوں سے متعارف ہو رہے ہیں، قتل و غارت سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. ایک مقامی بزرگ نے تو بڑے پتے کی بات کہی کہ اس قدر تیز رفتار سماجی تبدیلی کو شدید رد عمل، بیک لیش کا سامنا ہو سکتا تھا، مگر کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو کرپشن پر سخت ہاتھ ڈالا
تو لوگوں نے ان کے ہر اقدام کو باخوشی سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ خواتین حضرات، یہ سب بچا، مگر افسوس یہ کہ بڑی طاقتوں کے مفادات کی اس جنگ میں پاکستان خاص طور پر متاثر ہوا۔ جذبہ جہاد سے سرشار بچے گھروں سے بھاگ کر تربیتی مراکز پہنچتے رہے اور ایک بڑی تعداد لقمہ اجل بھی بنے۔ ان طاقتوں کا اعلی کار بننے والے پاکستانی شرفا اپنے بچوں کو تو پڑھنے کے لیے امریکہ اور یورپ بھیجتے رہے اور غریبوں کے جگر گوشوں کو سکول سے اٹھا کر اور حوروں کے چکر میں ڈال کر تباہ کر دیا۔ ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں مساجد اور مدارس کھلے اور یار لوگوں نے اس کاروبار میں بھی خوب ہاتھ رنگے۔ میرے اپنے گاؤں کی آبادی آج بھی 1000 سے زائد نہیں۔ وہاں 30 برس پہلے 11 لاکھ کے خرچے سے تیسری مسجد ہفتہ بھر میں تعمیر ہو گئی تھی، جبکہ نمازی ایک کے بھی پورے نہیں۔ تب سے بستی کا سماجی اور روحانی امن تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہماری عاقبت بنانے والے اور شہادت کے منصب پر فائز کرانے والے ان ٹھیکیداروں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ دہائی خدا کی کتنی بڑی سازش کہ مفاد مغرب کا، پیسہ سعودیہ کا اور ایندھن بنا ہمارا پاکستان اور اس جیسے دیگر غریب مسلم ممالک کی بے کس اور بے بس مخلوق۔ ہمارے حکمرانوں کو یقیناً تب بھی حقیقت حال کا علم تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے گاؤں کا وہ بزرگ آج بھی یاد ہے جس کے بیٹے کی فاتحہ کے لیے گیا تو فرمایا، نہیں شاہ جی نہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے اور مقام شہادت پر فائز ہوا، اور شہید تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ خواتین حضرات، اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔